عرصہ ناظرین کرام، 23 مارچ کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جی۔ 72 سال پہلے 72 سال گزر گئے۔ 1940 کو 23 مارچ کے دن لاہور میں ہم نے ایک قرارداد پاس کی تھی جس نے بر صغیر کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا تھا جی۔ اور وہ قرارداد جس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اور مینار پاکستان جو ہے وہ اس قرارداد کی یاد میں گویا تعمیر کیا گیا تھا۔ پہلے یہ منٹو پارک کہلاتا تھا، پھر یہ اقبال پارک کہلانے لگا۔ پورا علاقہ بھی ایک کمال کا تاریخی علاقہ ہے جی۔ ادھر یہ یادگار مینار پاکستان مینار یاد ہے، ساتھ ہی اس کے شاہی قلعہ اور شاہی مسجد اور مڑی ہے سکھوں کی، اور ساری وہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ زمین۔ اب تو وہاں انہوں نے بنا دیا ہے جسے کہتے ہیں وہ رات کے کھانوں کے لیے جو بناتے ہیں ہمارے ہاں، وہ جگہ بنا دی ہے اسے، اور فوڈ اسٹریٹ کے نام سے، اور بہت ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ لیکن 23 مارچ کا دن ہمارے لیے بہت تاریخی دن ہے جی۔ اس کی کہانیاں میں اب مختصر کیا بیان کروں اس معاملے میں، تو صرف کرنٹ افیئرز پر ہی ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس پر گفتگو کرتے ہیں۔ شام آج پر اس پر ایک خصوصی ڈسکشن ہے 7 سے 8 بجے تک، وہی ایک الگ سے ایک بحث ہے۔ مجیب شامی اور اولیاء مقبول جان اس میں ہیں شامل، اور بہت ڈیفرنٹ طرح کی بحث ہے۔ ضرور سنیے گا۔ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بڑی خبر تو یہی ہے نا جی، سب سے زیادہ کل قوم کو جس نے خوشی دی ہے کہ ہم نے ایشیا کپ جیت لیا کرکٹ میں اور بنگلہ دیش کو ہرا دیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے کہ بنگلہ دیش جو کل تک بالکل ایک بچہ تھا، وہ کرکٹ کی دنیا کا اتنا بڑا نام بن گیا ہے کہ وہ اب ہمیں چیلنج بھی کر سکتا ہے۔ اس نے انڈیا کو ہرایا، سری لنکا کو ہرایا، اور ہمیں ہراتے کہ بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ قسمت ہماری اچھی تھی اور اللہ کو ہماری زیادہ ذلت مقصود نہ تھی، ہم جیت کے، ورنہ بالکل 2 رنز کا فرق تھا اور وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اور بنگلہ دیشی کراؤڈ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ قومیں کتنی جذباتی ہو جاتی ہیں کھیلوں کے حوالے سے۔ ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور یہاں لوگ بڑے سکون سے لے رہے تھے، کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، اگر بنگلہ دیش بھی جیت گیا تو کوئی بات نہیں، اپنے ہی بھائی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جذبات ان کے پاس، کیونکہ توہین تو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ڈر یہ تھا کہ حسینہ واجد ہے وہاں، وہ بڑی حرکت کرتی، پھر وہ تو کوئی چھٹی کرتی اور ساتھ کہتی کہ ہم نے پلٹن ملتان کا بدلہ لے لیا۔ اس بات کا ڈر تھا جب ہم ایک کپ ہارے تھے وہاں، جس کو ٹیسٹ اسٹیٹس ملا تھا، تو لوگوں نے کہا دانستہ پاکستان ہارا ہے، لیکن حسینہ واجد نے چھٹی کر کے بس پاکستانی کو خاصا غصہ دلایا تھا اس وقت۔ بہرحال کپ ہم جیت گئے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ یہ ہم 12 سال کے بعد جیتے ہیں۔ کبھی انڈیا جیتتا تھا، کبھی سری لنکا جیتتا تھا، ہماری باری نہیں آتی تھی۔ وہ ایک 5 بار جیتا ہے، ایک 4 بار جیتا ہے، ہم صرف 1 بار جیتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے جی کہ ایشیا میں بھی ہماری اوقات یہ رہ گئی تھی، اور بڑے بڑے نام تھے اس وقت کرکٹ کی دنیا ہمارے ساتھ۔ ہم شاید بہت سی چیزیں آرگنائز نہیں کر پاتے۔ ورلڈ کپ تو چلو ہم نہیں، کچھ ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، گڑبڑ تو عجیب و غریب ہوتی ہے ہمارے ساتھ نا جی۔ بہرحال اس فتح پر قوم خاصی خوش ہے، مطمئن ہے، ریلیکس ہے۔ چلیں چند گھنٹوں کی خوشیاں منائیں، پھر سپریم کورٹ چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جناب لگا ہوا مقدمہ وہی اعتزاز احسن نے اب دلیلیں لے کر آئے ہیں کہ توہین عدالت کا قانون ہی جو ہے ختم سمجھا جائے، اور جج تو اہل ہی نہیں ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سننے کے، اور یہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ سزا دینی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ اعتزاز احسن بھی جو دلائل دے رہے ہیں وہ اس سوچ کے دے رہے ہیں کہ مقدمہ تو وہ ہار چکے ہیں، اب وہ زیادہ سے زیادہ جتنی کھپ ڈال سکتے ہیں یا گن ڈال سکتے ہیں وہ کرے۔ بالکل یہی ہے۔ کسی جج نے کہا بھی شاید کہ بھٹو کے کیس میں بھی آپ لوگوں نے یہی کیا تھا کہ بجائے دلائل قانونی دینے کے آپ نے دوسرے ججوں کے مسئلے پر اعتراضات اٹھائے تھے، اب بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں۔ اور عدالت نے کہا کہ اگر اس طرح کی بات مانی جائے تو پھر تو کیس چل ہی نہیں سکتا، یہ تعصب کو یہاں تک کیا جائے کہ چونکہ آپ نے شو کاز دیا ہے اس لیے آپ یہ مقدمے کو آگے نہیں چلا سکتے۔ عجیب بات ہے نا جی، یعنی کہ توہین عدالت تو عدالت کی ہوتی ہے نا، وہ 8 جج دوسرے لے آئیں گے، اس میں تو نہیں ہوگا فرق پڑتا، لیکن عدالت وہی سنتی ہے توہین عدالت کا کیس عام طور پر جس کی توہین ہوئی ہوتی ہے۔ یہی اس کی خوبی ہے، اور اگر وہ چاہے تو کسی اور کو سونپ سکتی ہے، لیکن سنتی وہی ہے جی۔ لیکن آرٹیکل کو 10A ہے نکالا آئین سے، ابھی نیا بنا ہے شاید 18ویں ترمیم کے زمانے میں، جس کے تحت فیئر ٹرائل اور کچھ اس طرح کے لفظ استعمال ہوئے ہیں،
اس کا سہارا لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سمجھو کہ توہین عدالت کا قانون تو گویا ہے ہی نہیں، ختم سمجھو اس کو، آپ نل اینڈ وائڈ قرار دیں، اور بنانے والوں کا مقصد یہی تھا۔ اس پہ ایس ایم ظفر نے کہا بھائی میں خالق اس کو میں نے ڈرافٹ کیا تھا، مقصد یہ تھا جو ہمیں کہا گیا تھا جس پر ڈرافٹ کرنا وہ یہ تھا کہ فوجی عدالتوں سے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں اور ان کا پرسانِ حال کوئی نہیں ہوتا، تو یہ خیال سے کہ یہی نہیں کہ جو سزا دے دی جائے وہ ٹھیک ہے، اس کا اس طرح ریویو کر دیا جائے کہ فیئر ٹرائل ہوتا دکھائی دے، ان کو تحفظ دینے کے لیے یہ قانون بنایا گیا تھا، آپ اس کو مس انٹرپریٹ نہیں کریں۔ بہرحال اعتزاز تو بہت موڈ میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل پریس کو بھی کہہ رہے کل تک میں جن کا فیورٹ تھا آج مجھ پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ کل تک جو عدلیہ آپ کی فیورٹ تھی آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جواب اس کا انہوں نے دیا تھا کہ میں نے ججوں کی بحالی کی جدوجہد کی تھی، ان کی غلامی قبول نہیں کی تھی، تو بھائی جنہوں نے آپ کی حمایت کی تھی تو انہوں نے بھی آپ کی غلامی قبول نہیں کی تھی، آپ اچھے کام کر رہے تھے، وہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی وہ آپ کے خلاف بولتے رہے تھے۔ جب آپ پر یہ شکایت پیدا ہوئی، الزام لگا کہ آپ نے گویا پاکستانی میں سے سکھوں کی جو فہرستیں ہیں وہ راجیو گاندھی کے حوالے کر دی ہیں، جس کے وجہ سے وہاں سکھوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے اور بڑی صورتحال خراب ہوئی ہے، پاکستان اور ان کے تعلقات میں گڑبڑ پیدا ہوئی ہے۔ پرانا واقعہ نا جی، لوگ بھول گئے تھے ججوں کے معاملے پہ، جب آپ کی تحریک چلی تھی لوگوں نے آپ کو ہیرو بنایا تھا، اس کو ہی بھول گئے تھے۔ بعد میں بھی دو شکایتیں پیدا ہوئی ہیں، ایل پی جی کا کیس تھا کہ آپ نے اس کا ٹھیکہ لیا، آپ نے کہا وہ تو نہیں میرے دوست فلاں نے دیا تھا، میری بیوی کو دیا تھا، وہ دوست کا نام بھی جب سامنے آیا تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں جی۔ اس کے بعد بھی ایک آدھ کیس ایسا آیا جیسے وہی ہارس اسٹیل کا کیس کہ آپ کہا گیا کہ 3 کروڑ لیے ہیں، 1.5 کروڑ آفیشیل، اور انہوں نے کہا جی میں نے 1.5 کروڑ لیا ہے، اور اچھا پہلے تو 1.5 کروڑ کی فیسیں جو آپ بنا رکھی ہیں وہ پوچھا جائے کس بات کی جس مقدمے میں آپ پیش بھی نہیں ہوئے، اور 3 کروڑ کا آیا کہ جی آپ نے انڈر ہینڈ بھی 1.5، تو باتیں تو آپ کی جب آئی ہیں لوگوں نے اس کو بھی آرام سے لے لیا تھا اس تحریک میں آپ کے کردار کی وجہ سے۔ میں ان کی بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اب وہ جس مقدمے میں پھنس کر وہ ساری بات کر رہے ہیں، مثلا کل یہ بھی آیا کہ وہ جوڈیشل وہ جو پارلیمانی کمیٹی ہوگی ججوں کے تقرر کی اس میں بھی شامل کیا جا رہا ہے ان کو، تو اب اگر عدلیہ سے کنفرنٹیشن کے لیے پارٹی انہیں استعمال کر رہی ہے تو یہ ان کا آپشن ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے پریشر ڈال کر وہ کورٹ پر یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے کام بھی آ سکتے ہیں، آپ کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی آپشن ہے، آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جی۔ لیکن اچھا نہیں لگ رہا یہ باتیں کرتے ہوئے مجھے۔ اعتزاز کی جو عزت اور وقار قائم ہے اللہ اس کو سلامت رکھے اور قائم رکھے جی۔ ایک اور کیس میں جی چیف جسٹس صاحب نے صاف کہا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال بہت خراب ہے اور اس کو مزید چھپایا نہیں جا سکتا جی۔ انہیں کہ نہ وہاں ٹرینیں محفوظ ہیں، نہ شاہراہیں محفوظ ہیں، نہ لوگ سفر کر سکتے ہیں، اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، وکلاء کو اغوا کیا جا رہا ہے جی، اساتذہ کو وہاں تعلیم، کالج سکول بند ہو گئے ہیں جی، بری حالت ہے جی، کوئی نظام نہیں ہے۔ انہیں 4 صوبوں میں یہ جو گڑبڑ حکومت نہ ہونے کی، گورننس نہ ہونے کی بات اس لیے ہے کہ وہاں بلدیاتی نظام نہیں ہے جی، اور بلدیاتی نظام آپ نے ختم کر دیا، ہر چیز کی ایسی تیسی کر دی ہے، یہ ہماری ساری حکومتیں اس میں مجرم ہیں جی۔ اب وہ ڈی سی کے ذریعے سے حکومت چلانے کا نظام چل نہیں سکتا جی، اب بلدیاتی نظام جیسا کیسا بھی بنا تھا ماڈیفائی کریں، اپنے حالات کے مطابق لائیں، اس کے لیے چلیں۔ آپ کہتے ہیں پاور سارے پنجاب میں بھی یہی ہے، سندھ میں بھی یہی ہے، سندھ میں بھی نہیں چاہتے، ایم کیو ایم یہی لڑ رہی ہے کہ ہمیں پاور دو تاکہ کراچی کم از کم ہمارے ہاتھ میں آ گیا، کہتے ہیں دیکھو کراچی اس کے ہاتھ میں چلا گیا تو گڑبڑ ہوگی، باقی سندھ تو ہم دیکھ لیں گے، وہ سارا کام خود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے جی ہماری جمہوریت پسندوں کی جو ایٹیچیوڈ، جس کی وجہ سے جمہوریت خراب بھی ہوتی ہے، بدنام بھی ہوتی ہے اور مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے حل ہونا چاہیے اور حل کیا جانا چاہیے جی۔ بڑی خبریں دیکھا جائے تو یہی ہے، کل فیصل آباد میں بجلی اور اس مسئلے پر پوری ہنگامہ لوڈ شیڈنگ پہ ہوا جی، اور مظاہرے ہوئے، اور وہاں صنعت کاروں نے طے کیا ہے کہ وہ بجلی کے بل ادائی نہیں کریں گے، سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ شیخو پورے میں یہ ہو رہا، دیکھیں یہ اس کو دیکھ لیں، یہ آپ اس مسئلے پہ بہت اون شون کرتے رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ زیادہ بڑھ گیا تو بہت خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے اور معاملات بہت بگڑ سکتے ہیں اس کو جی۔ کل عمران خان بھی لاہور میں تھے، وہاں انہوں نے میڈیا سیل کا بھی افتتاح کیا، ایک اخبار کی گئے بھی، بہت سی باتیں کی انہوں نے، مثلا اس میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ آپ سے پارلیمنٹ جو قرارداد پاس کر رہی ہے یہ تو شہیدوں کی خون کی قیمت کو دگنا کرنے کے مترادف ہے، قیمت کا بہت زیادہ وصول کرنے کے مترادف ہے، یہ تو کوئی درست بات نہیں ہے۔
اور بات بھی اپنا منشور وغیرہ کیا، اور انہوں نے کہا کسی سے انتخابی اتحاد نہیں ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی، پہلے بھی یہ بات وہ کہہ چکے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے شاید نئی ہے۔ تو وہ بہت سے مسئلوں پر کل عمران نے گفتگو کی ہے جو یقینی طور پر چلتی جاتی ہے۔ نواز شریف صاحب بھی واپس آئے ہیں، ان سے پوچھا گیا اسد خان کیس کے بارے میں، انہوں نے کہا سپریم کورٹ بلائے گا تو ضرور جائیں گے، ضرور حاضر ہوں گے اور اپنی صفائی جہاں پر نقطۂ جو ہے اس کو پیش کریں گے جی۔ بس بڑی خبر یہ ہیں، دو خبریں چھوٹی چھوٹی ہیں جن کی میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ارباب رحیم کی رکنیت ختم کی ہے جی۔ ارباب غلام رحیم جو سندھ کے وزیر اعلیٰ رہے تھے، جب نئی اسمبلی منتخب ہوئی وہ آئے تو ان سے مس بہیو کیا گیا، جوتے وغیرہ مارے گئے اس کی کوریڈورز میں سندھ اسمبلی کی، اور انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، وہ ملک سے باہر چلے گئے ہوئے تھے اور چھٹی کی درخواست پر تھے۔ اسمبلی اب ان کی چھٹی منظور نہیں کر رہی، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ممبرشپ ختم، وہاں بائی الیکشن کروا لو۔ ابھی بائی الیکشن جیت کے دکھا دو، وہاں جیتیں گے پھر یہی یہ کانسٹیٹوئنسیاں ایسی ہی ہیں جناب، وہاں یہی حالات ہوتے ہیں۔ اگر دھونس تانسی سے جیتنا چاہیں گے تو پھر ابھی اگلے الیکشن بھی آنے والے ہیں، اس میں پھر حالات بہت مختلف ہوں گے جی۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں کی جی۔ اور ایک خبر چھوٹی سی یہ ہے کہ سلمان فاروقی صاحب جو ہمارے پرانے بیوروکریٹ ہیں، اور آج کل آصف زرداری کئی سال کی وہ جلا وطنی کاٹ کر آئے ہیں، آج کل این آر او کے تحت ان کو بھی معافی ملی ہوئی ہے، اور جو آصف زرداری صاحب کے مشیر ہیں اور کئی باتوں میں کہا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو نشان امتیاز جو ہم بادشاہوں کو دیتے ہیں، میرا متصل براعظم سلطنت کو دیتے ہیں، صدر اور وزیر اعظم کو دیتے ہیں، اور بڑا سب سے بڑا ہمارا ہوتا ہے، وہ عنایت کیا جا رہا ہے جی۔ بس کوئی تبصرے کے بغیر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔